قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بہت بڑی تباہی سر پر آن کھڑی ہے۔ ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والے امریکہ کے B-52 بمبار طیاروں کی مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں 5ویں دفعہ پیٹرولنگ نے عالمی امن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ایران نے بھی جنگ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، امریکی ایئر کرافٹ پر میزائل داغ دیے۔ ایران امریکہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ مکہ مدینہ کی حفاظت، ایران سعودی عرب پر کون سی بڑی تباہی مسلط ہوگی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکی B-52 بمبار طیاروں نے مشرق وسطیٰ کے اوپر پروازیں شروع کر دی ہیں۔ پریزنس پیٹرول مشن ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی بحیرہ ہند میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر سے 100 میل دور گرنے کے ایک دن بعد یہ واقعہ ہوا۔ یہ حالیہ مہینوں میں ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے بعد 5ویں مرتبہ ہے کہ امریکی ایئر فورس نے مشرق وسطیٰ میں اس طرح کی پیٹرولنگ کی ہے۔ دوستو، حالات انتہائی ناخوشگوار موڑ اختیار کر چکے ہیں۔ امریکہ ایران کو ڈرانا اور دھمکانا چاہتا ہے کہ وہ سمندری راستوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، جبکہ ایران امریکہ کی دھمکیوں سے ڈرے بغیر ہر طرح کے ہتھیار اور سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے خطرناک سے خطرناک ترین میزائل نصب کر رہا ہے۔ گزشتہ روز لمبی رینج کے ایرانی میزائل بحیرہ ہند میں موجود تجارتی جہاز کے قریب گرے۔ امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایک میزائل بحیرہ ہند میں موجود تجارتی جہاز سے صرف 20 میل دور گرا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی بلاسٹک میزائلوں میں سے 2 بحیرہ ہند میں موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ نمٹر کے قریب گرے۔ چینل کے مطابق میزائل کے ٹکڑے سطح آب پر چاروں طرف اڑے۔ ایک آفیشل نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ہم میزائل حملے کی توقع کر رہے تھے۔ نمٹر ایئر کرافٹ کیریئر سبکدوش ہونے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر بحیرہ عرب میں موجود ہے، جو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر پریشر بڑھائے رکھنے کے لیے تعینات کیا ہوا ہے، جبکہ نمٹر امریکہ واپسی کے لیے خلیج چھوڑ رہا تھا۔ وہ پینٹاگون کی طرف سے اسے حکم دیا گیا کہ وہ خطے میں ہی موجود رہے۔ قائم مقام سیکرٹری دفاع کرس ملز نے 3 جنوری کو کہا تھا، ایرانی لیڈرشپ کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ اور دوسرے امریکی حکام کو دی جانے والی دھمکیوں کی وجہ سے میں نے خود نمٹر کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی معمول کی تعیناتی ایران کے قریب ہی رکھے۔ دوستو، میں یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں، امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب کے کہنے پر ہی ایران پر دباؤ بڑھا رہے تھے، کیونکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران کسی طرح بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو، کیونکہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے تو مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کی بادشاہت اور چودراہٹ دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اب کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ جو حقیقی طور پر سعودی بادشاہوں کے حمایت یافتہ پہلے امریکی صدر رہے ہیں، جنہوں نے سعودی عرب کے کہنے پر ایران کے ساتھ قائم جوہری معاہدہ ختم کروایا اور ایران پر پہلے سے زیادہ سخت پابندیاں عائد کیں، اب کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کا اقتدار اپنے خاتمے کو پہنچ چکا ہے، نئے امریکی صدر جو بائیڈن آ چکے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بائیڈن کی ایران سے متعلق پالیسیاں کیا ہوں گی۔ البتہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں ایران سے متعلق انتہائی اچھے اعلانات کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اوباما دور کا جوہری معاہدہ دوبارہ شروع کروائیں گے اور ایران پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ دوستو، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سعودی عرب کے لیے انتہائی بری خبر ہے۔ یہی وجہ ہے سعودی عرب اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح ایران اور امریکہ کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرے، تاکہ ایران امریکہ جنگ شروع ہو اور سعودی عرب کا پلان کامیاب ہو سکے۔ دوستو، یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کو کتنا خطرہ ہے۔ کیا امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کس قدر تباہی کا باعث ہوں گے؟ اس سوال پر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ مغربی ایشیا میں کوئی بھی ایسا ملک ہے جو کھلی جنگ چاہتا ہو۔ ایران، سعودی عرب اور اسرائیل ایسی جنگ کو پسند نہیں کریں گے، لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ کہیں یہ حالات قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ ایران تنہا امریکہ سے نہیں لڑ سکتا، لیکن یہ ایسی لڑائی نہیں ہوگی، یہ لڑائی ملیشیا کی ہوگی۔ ایران کے پاس ملیشیا کی طاقت ہے، اس میں
हिजबुल्लाह भी शामिल है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इसके पास 50,000 रॉकेट हैं। अगर मलेशिया ने इस इलाके में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी तो पूरा इलाका इस जंग में डूब जाएगा। हो सकता है कि ईरान में अमेरिका से लड़ने की सलाहियत ना हो, लेकिन वो सऊदी अरब के तेल के अड्डे तबाह कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। इसमें हार जीत नहीं, सिर्फ तबाही होगी। सवाल तो यहाँ ये भी पैदा होता है कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो क्या ईरान तन्हा जंग लड़ेगा? मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी से जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसमें क्या ईरान तन्हा खड़ा होगा, या अगर जंग के हालात पैदा हुए तो मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक उसकी हमायत करेंगे? इस सवाल पर दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता दो कैंपों में मुनक़सम है। एक कैंप ईरान के साथ है और दूसरा कैंप अमेरिका के साथ। जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो इराक, जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह, शाम में भी ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप मौजूद हैं, जिनमें रूसी फोर्सेस भी शामिल हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह भी है कि रूस नहीं चाहता कि ईरान पर अमेरिका जंग मुसल्लत करे और उस पर काबिज हो। गजा में भी ईरानी फोर्सेस का राज है। अगर हम दूसरे ममालिक को देखें तो तुर्की के साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जंग की सूरत में ये ईरान के साथ नहीं जाएगा। तुर्की के अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुकात खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में देखा जाए तो ऐसा भी लगता है कि ईरान की हमायत में पाकिस्तान, तुर्की, रूस और चाइना खुलकर मदद करेंगे। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि खित्ते के बाकी ममालिक जैसे सऊदी अरब, अमान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कवैत ईरान से खौफजदा हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान अपनी जौहरी मुहिम में कामयाब हो, लिहाजा वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही एक और बात यह है कि इसराइल के साथ इन ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और ये ममालिक चाहते हैं कि इन गैर मुस्लिम ताकतों का सहारा लेते हुए ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोका जाए, क्योंकि वो जानते हैं अगर ईरान जौहरी ताकत बन गया तो उनकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, अब खित्ते की बदलती सूरत हाल का सारा इन्हिसार नए अमेरिकी सदर जो बाइडन पर है कि वो अपने दौरे इक़्तिदार में दुनिया के अंदर मुआशी जंग का मुकाबला करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे या अमेरिकी मईशत को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के दीगर ममालिक के साथ तिजारत शुरू करेंगे। लेकिन अगर जो बाइडन ने भी मुआशी जंगों का मुकाबला करने के लिए हथियारों का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो फिर ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत जो बाइडन के दौरे इक़्तिदार से ही शुरू होगी। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।